کبھی نہیں بچ سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. میں کل اشارہ کر چکا ہوں کہ عبادت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو. عبادت کی عمارت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان کی بنیاد نہ ہو. اسی لیے جہاں جہاں نیک عمل کی ترغیب دی گئی ہے اس سے پہلے ایمان کا ذکر ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا. پہلے ایمان پھر عمل، پہلے آمنو پھر عملو، پہلے آمنو پھر عملو. وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جن کے پہلے آمنو ہے ہی نہیں. ادھر بھی عملو، ادھر بھی عملو، نیچے عملو، اوپر عملو، دائیں عملو، بائیں عملو، اور آمنو غائب. کامیابی ان کے لیے نہیں ہے. پہلے ایمان پھر عمل. ایمان و عمل کی مثال میں بہت آسانی سے دیتا ہوں کہ دیکھو، ایمان اور عمل کی مثال ایسی ہے جیسے زمین اور عمارت. ایمان کو زمین سمجھ لو اور عمل اس پر عمارت. یہ ہو سکتا ہے کہ عمارت نہ ہو زمین ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا زمین نہ ہو عمارت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. زمین کی بنیادی حیثیت ہے. زمین کی ہمارے مفتی گجرات ایک بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، عمارت بنانا چاہتے ہیں. اس اسکیم کو سننے کے بعد یہاں کے کچھ اہل خیر حضرات کھڑے ہو جائیں، مولانا عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں، جتنا سامان لگے گا سب میں دوں گا. یہ اینٹیں لے لو، پتھر لے لو، سیمنٹ لے لو، کام کرنے والے افراد کو لے لو، سب حاضر، تمام چیزیں مہیا. مولانا خوش ہو گئے کہ دل میں بات سوچی تھی، اب مقصد پورا ہونے والا ہے. تو سوچا سب کچھ مہیا، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، دروازے بھی ہیں، جتنی عمارت میں جو مٹیریل لگنا چاہیے وہ سارے سامان موجود. تو مولانا نے کہا بڑا مبارک دن ہے، لاؤ بنیاد بھی رکھ دی جائے. تو وہ کہتے ہیں مولانا وہ زمین ہی نہیں ہے سب کچھ ہے، زمین ہی نہیں ہے سب کچھ ہے. تو مولانا کہا کیا تیرے سر پہ بنیاد رکھی جائے؟ پہلے جو ہونا تھا وہی نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے. تو کھمبے کو کاندھے پہ لے کے نہ پھرو، ایمان کی زمین پہ گاڑ دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ کھمبا کاندھے پہ لے کے پھر رہے، کھمبا کاندھے پہ لے کے پھر رہے ہیں. زمین ایمان کی ہے نہیں، گاڑے تو کہاں گاڑے، ذرا سا خیال کریں، گاڑے تو کہاں گاڑے. تو ایمان زمین ہے اور عمارت عمل. یہ ہو سکتا ہے زمین ہو عمارت نہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمارت ہو زمین نہ. لندن میں کسی زمانے میں ایک بڑی احمقانہ روش تھی، احمقانہ رواج تھا، بہت پرانی بات. وہ کیا ہے، جب کوئی زمین وہاں بیچتا تھا نا، لمبائی چوڑائی بلندی کا بھی حساب ہوتا تھا. اتنا فٹ لمبا، اتنا فٹ چوڑا، اتنا بلند. تو اب مثلا 20 فٹ آپ نے بلند خریدا نا، تو اس کے اوپر کسی اور کے ہاتھ بیچتے، اس
کے اوپر اور کسی کے ہاتھ بیچ دے. یہ سلسلہ چلتا تھا وہاں پر. مگر ایک ہندوستانی بیرسٹر وہاں پہنچا. ہندوستانی دماغ تو یہ بھی مشہور ہے، ذہن ہندی جو ہے اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہرتا. تو ایک ذہن ہندی والا وہاں پہنچا. اس نے 30 فٹ بلند خرید لیا اور مکان 20 فٹ تک بنایا. بلندی جو ہے 20 فٹ تک بنائی. جب آگے آیا کہ بھئی 30 فٹ سے ہمارا ہے تب پر بنا رہے، وہ 10 فٹ میرا چھوڑ دینا، اس کے بعد تو بنا رہے. تو اس کے بعد یہ احمقانہ رواج ختم ہوا. بات کورٹ تک پہنچ گئی. یہ تو بہت احمقانہ رواج ہے. تب جا کر کے یہ ختم ہوا. بنیاد ہی نہ ہو، رکھنے ہی کیے تو عمل کا وجود کیسے؟ کیا سمجھے؟ عمارت کے لیے کہ وجود کے لیے زمین کی ضرورت، مگر زمین کی حفاظت کے لیے عمارت کی ضرورت. اگر زمین پر کوئی عمارت نہ ہو تو آسمانی آفتوں سے اسے کون بچائے گا؟ ابر و باد سے اسے کون بچائے گا؟ خس و خاشاک سے کون بچائے گا؟ تو زمین کی حفاظت کے لیے عمارت کی ضرورت اور عمارت کے وجود کے لیے زمین کی ضرورت. تو ایسے ہی سمجھ لو ایمان کی حفاظت کے لیے عمل کی ضرورت ہے. ایمان بلاؤ مصیبتوں سے ایمان کو بچانے کے لیے